تفصیلات شامل کریں گے۔ کٹا، وچھا، بکرا، چھترا سب دستیاب، مرغی کے نخرے پھر بھی بے حساب۔ ڈویژن بھر میں کہیں چکن 670 تو کہیں اس سے بھی اوپر۔ عید الاضحیٰ پر بھی مرغی پکڑ میں نہ آئی۔ بڑھتی مہنگائی بے لگام، چکن کی قیمت 6 سنچری پار۔ جنگ میں 3 روپے کمی کے بعد بھی مرغی کا گوشت 670 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی کمی نہ آ سکی۔ پیاز 50 سے 60، ٹماٹر 120 روپے کلو ہو گیا، آلو 70 سے 80، سبز مرچ 120، لہسن 300، ادرک 800، لیمو 160 روپے کلو، بینگن 60، گاجر 120، بھنڈی 80، کریلا اور پالک 50 روپے کلو میں بیچی گئی۔ چنیوٹ میں بھی مرغی کی اونچی اڑان، چکن 670 سے 700 روپے کلو تک فروخت ہوا۔ شہری پریشان اور نالاں دکھائی دینے لگے۔ ڈوبا ٹیکسنگ میں مرغی کا گوشت 673، بون لیس 770 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ انڈوں کی قیمت 230 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ ادرک 830، لہسن 350، لیمو 150، سبز مرچ 110، ٹماٹر 60، پیاز 50 روپے کلو ہو گیا۔ شملہ مرچ 130، ٹینڈے 120، آلو کریلا 68، بھنڈی 60، گھیا توری 45، گھیا کدو 40 روپے کلو میں بیچا گیا۔ گزرے سالوں کے برعکس اس سال عید الاضحیٰ پر چکن کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ حالانکہ عام طور پر گوشت کے تہوار کے دوران کم مانگ کی وجہ سے مرغی کے گوشت کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ فیصل آبادیوں نے عید پر خوب گوشت کھایا۔ اب سبزیوں کی باری ہے۔ قربانی کے گوشت پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد کیا سبزی منڈی کا رخ۔ شہریوں نے تمام سبزیوں کی قیمت میں 50 روپے تک اضافے کا شکوہ کیا۔ مزید جانتے ہیں خزر لیاقت کی رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ گزر گئی، سبزیوں کی قیمتیں معمول پر نہ آ سکیں۔ فیصل آباد کے شہری عید کے 3 روز گوشت کھا کھا کر تھک گئے تو سبزی خریدنے منڈی آ پہنچے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں سبزیوں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بیمار ہوں تو مجبوری ہے، میں گوشت کھا نہیں سکتا، تو اس لیے اب مجبوری لینی پڑ رہی ہے۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ مسائل ہیں ادھر۔ تو جتنا عید سے پہلے سے اب کم از کم 50 سے 70% ریٹ بڑھ چکے ہیں سبزیوں کے۔ ریٹ بہت زیادہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو پہلے کی نسبت عید پہ زیادہ کر دیا ہے انہوں نے ریٹ، تو لہٰذا شہری بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اپنا بحث بہت کرتے ہیں۔ چیزیں کافی مہنگی ہیں، ظاہر ہے اب گھر میں چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے، گھر کا سامان ادرک لہسن پیاز وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہے نا، تو ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پہلے سے۔ میں ہر ویک میں آتی ہوں، پچھلے ویک ہر سنڈے میں آتی ہوں لینے کے لیے نا، تو اس سنڈے میں ریٹ زیادہ ہیں، 2 جگہ سے پتہ کیا تو ریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ عید قرباں آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا تھا اور اب بھی اس اضافے میں کوئی تبدیل دیکھنے میں نہ آ رہی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ سبزی کی پیداوار میں کمی کے باعث قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بند گوبھی 50 سے 100 روپے، پھول گوبھی 100 سے 140 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شملہ مرچ 100 سے 160، بینگن 80 سے 100، کھیرے 80 سے 100، ٹنڈے 100 سے 140 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ گاجر 80 سے 100، بھنڈیاں 80 سے 100، ٹماٹر 120 سے 160 روپے فی کلو بکنے لگے ہیں۔ پیاز 40 سے 60، لیمو 200 سے 250 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ شہریوں نے حکومت سے سبزیوں کی قیمتوں کو اعتدال پر لانے کی کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ عام آدمی بآسانی سبزی خرید سکے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ خزر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ انتظامیہ کی نااہلی، اتوار بازار غیر فعال۔ کلیم شہید پارک کے باہر شہریوں کی سہولت کے لیے لگنے والا اتوار بازار فعال نہ ہو سکا۔ خریداری کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ مایوس لوٹنے لگے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے لگایا جانے والا اتوار بازار غیر فعال ہو گیا۔ شہری اشیاء خریدنے کے لیے مارکیٹس کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کلیم شہید پارک کے باہر اتوار بازار میں مارکیٹ سے قدرے سستی اشیاء ملتی تھی، مگر اس بار اتوار بازار نہیں لگایا گیا۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سہولت تھی اور غریبوں کے لیے بہت سستے داموں چیزیں اشیاء ملتی تھی، اور جمعہ اور اتوار کو جو بازار لگتا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ ہماری اہل محلے کے لیے، لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ ہماری سہولت کے لیے سستا بازار اور ہفتہ بازار اور اتوار بازار لگنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کلیم شہید پارک کے باہر اتوار اور جمعہ کو بازار لگتے تھے جو کافی عرصہ سے غیر فعال ہے۔ بازاروں میں کپڑے، اشیاء خورنوش اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگتے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد ایک ہی جگہ پر مختلف اشیاء ملنے سے مستفید ہوتی تھی۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے جلد اتوار بازار کی بحالی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ
अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की ईद उल अज़हा के 3 रोज़ और जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। ईद के 3 दिनों में 1095 और जून में 10,000 अफराद को मदद फराहम की गई। 3 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 374 जख्मी हुए। गुज़िश्ता माह ट्रैफिक हादसात में 2677 जख्मी अफराद को रेस्क्यू ने मदद फराहम की। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 425 अफराद जाँ बहक हुए। जून में रेस्क्यू ने 5594 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईद उल अज़हा की तातीलात रेस्क्यू 1122 की शानदार कारकर्दगी। झंग में ईद के 3 दिन रेस्क्यू 1122 का बर्क रफ्तार रिस्पॉन्स 2.2 मिनट रिस्पॉन्स टाइम के साथ 604 इमरजेंसी केसेस में मौके पर पहुंचकर शहरियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ईद के पुरमसरत मौके पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ थे, वहीं रेस्क्यू 1122 एहलकार लोगों की खिदमत में मसरूफ रहे। जंग में ईद के तीनों अयाम में रेस्क्यू 1122 की जानिब से शहरियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी रही। रेस्क्यू 1122 ने 2.2 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ 604 एमरजेंसी केसेज में इमदाद फराहम की। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 108 ट्रैफिक हादसा, 467 मेडिकल एमरजेंसीज और दीगर मौके पर रिस्पॉन्स करते हुए मुतासरा मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ने 335 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। 271 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक ईद के 3 दिनों में ऑफिसर्स और तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी, जिसमें 613 एमरजेंसी कॉल हैं। तो तमाम स्टाफ हाई अलर्ट रहा, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, लगन के साथ की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसैन की हिदायत पर ईद के अयाम में तमाम रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थीं। एमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम यकीनी बनाए गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। ईद की तातीलात खत्म, परदेसियों के आबाई इलाकों से वापसी। फैसलाबाद शहर की रौनकें दोबारा बहाल होने लगी। मजीद जानते हैं अहमद साद की रिपोर्ट में। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आया। परदेसी ईद अपने अजीजों अकारब के साथ मनाने के बाद वापस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए आ गए। सनती शहर होने के बायस फैसलाबाद में परदेसियों की बड़ी तादाद हुसूल रिज़्क़ की खातिर आबाद है। टैक्सिंग का हूँ और ईद की छुट्टियां हुई थी तो मनाने के लिए घर गए थे। अब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई, अब हम फिर आए हैं कारोबार पर। मुसाफिरों का कहना था कि ईद की छुट्टियां अपने अजीजों अकारब के साथ मनाई, खूब लुत्फ अंदोज हुए, मगर अब काम की वजह से वापस ड्यूटियों पर आ गए हैं। एक परदेसी ने कहा कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आबाई शहर मुल्तान गया था, अब काम पर वापस आया हूँ। ईद मनाने के लिए मुल्तान गए हुए थे, अब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और हम काम काज के लिए वापस आ गए फैसलाबाद। परदेसियों को त्यौहार और सालाना छुट्टियों पे ही अपने आबाई इलाकों में जाने का मौका मिलता है। छुट्टियां खत्म होते ही ईद में वीरान होने वाले लारी अड्डों की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। FBI हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे बर वक्त जारी कर दिया गया है। इंफरादी टैक्स गुजारों और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद के लिए रिटर्न जारी की गई है। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह या कारोबार से 4 लाख रुपए कमाने वाले अफराद रिटर्न जमा करवाने के पाबंद होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर पूरी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं सूबाई वज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सॉलिड वेस्ट कंपनियों, लोकल गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांच के अफसरान और स्टाफ की कारकर्दगी काबिल तहसीन रही। सूबाई वज़रा ने ईद पर सफाई ऑपरेशन को मेहनत से मौसर अंदाज में मॉनिटर किया। सफाई के बेहतरीन इंतजाम से सॉलिड वेस्ट कंपनियां, इंतजामिया और मुतालिका इदारे शहरियों की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। सफाई इंतजाम के हवाले से ताउन पर शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। शहरियों को साफ सुथरा बनाने के लिए इसी जज्बे, मेहनत, लगन से काम जारी रखने की हिदायत है। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब की ईद के बेहतरीन सफाई इंतजाम पर पूरी टीम को मुबारकबाद। सूबाई वज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, सॉलिड वेस्ट कंपनियों की कारकर्दगी काबिल तहसीन, लोकल गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांच के अफसरान और स्टाफ ने बेहतरीन काम किया, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। सूबाई वज़रा ने ईद पर सफाई ऑपरेशन को मेहनत से मौसर अंदाज में मॉनिटर किया। सॉलिड वेस्ट कंपनियां, इंतजामिया और मुतालिका इदारे भी शहरियों की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। सफाई इंतजाम के हवाले से ताउन पर शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं।
شہروں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے محنت اور لگن سے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ جنگ میں محرم الحرام کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر CCTV کیمروں، کنٹرول رومز اور دیگر سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے 72 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق CCTV کیمروں کی تنصیب کے لیے 30 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ PTZ کیمروں کی تنصیب کے لیے 3 لاکھ، واک تھرو گیٹ کے لیے 8 لاکھ، گلیوں کی بلاک کرنے کے لیے 8 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے موقع پر خصوصی کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی گستاخی کے خلاف ارادہ نور الاسلامی الہدیٰ آباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ احتجاج میں بانی ادارہ نور الاسلام الہی آباد پیر محمد مقصود مدنی، ڈاکٹر افتخار نقوی، علامہ غلام اکبر ساقی، علامہ ریاض کھرل، مفتی مظفر اقبال، قاری عاشق نعیمی اور دیگر عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسی موقع پر غلام ریاض کھرل کا کہنا تھا کہ سویڈن میں ہونے والی گستاخی سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات اور کلام الہی ہے۔ پیر محمد مقصد مدنی کا کہنا تھا کہ قرآن پاک حلال اور حرام میں فرق کرتی ہے۔ حرام خوروں کو اس کی تکلیف ہے۔ قرآن پاک ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات ختم۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس نے لائسنس اجرا کا دوبارہ آغاز کر دیا، مگر میڈیکل کے لیے 1 ونڈو سہولت سینٹر میں ڈاکٹر موجود نہیں۔ IG نے عید الاضحیٰ کے تیسرے دن سے لائسنس کی تمام سہولیات 24 گھنٹے فراہم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ فیصل آباد میں شہریوں کو صرف لرننگ لائسنس بنانے کی سہولت دی گئی ہے۔ کمپیوٹرائزڈ لائسنس کے لیے میڈیکل کی سہولت نہ ہونے سے شہریوں کو CTO دفتر میں پریشانی کا سامنا ہے۔ سالین کی سہولت کے لیے قائم فرنٹ ڈیسک شہریوں کی مایوسی کا سبب بننے لگا۔ تھانہ سول لائن کے فرنٹ ڈیسک پر عملہ غیر موجود ہونے سے ڈکیتی کے متاثرہ شہری کئی گھنٹوں سے خوار ہونے لگے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے قائم ہونے والے فرنٹ ڈیسک قومی خزانے پر بوجھ بن گیا۔ ڈکیتی کے متاثرہ شہری درخواست دینے کئی گھنٹوں سے تھانہ سول لائن میں خوار ہوتے رہے۔ شہری کے مطابق 2 گھنٹوں سے ڈکیتی کی واردات کی درخواست دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک پر عملہ موجود نہیں اور نائب محرر درخواست دینے سے انکاری ہے۔ فیصل آباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ، نہر میں نہانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے نہر پرسکون پناہ گاہ ہی نہیں، پکنک پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا۔ منچلوں کی بڑی تعداد نے عبداللہ پور نہر کا رخ کر لیا۔ گرمی سے ستائے شہریوں نے گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نہر کا رخ کر لیا۔ عبداللہ پور نہر پر شہریوں کا رش، نوجوان بچے بڑے سبھی ڈبکیاں لگا کر گرمی کو بھگانے لگے۔ گھروں میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے دوچار شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں، بھرپور تفریح بھی ہے۔ چھٹی کے روز قہر برساتی گرمی میں دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہانے آئے ہیں اور بچے بھی ساتھ آئے ہیں اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہے تو ساتھ بچے بھی پھر ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہانے جانا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ بڑا زیادہ مزہ آ رہا ہے گرمی کے لیے۔ گرمی کا یہی حل ہے، نہانا نہر میں ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ نہر میں ممکنہ ناخوشگوار واقعات کے باعث نہانے پر پابندیوں کے باوجود شہری باز نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہانے پر مکمل پابندی لگانے کی بجائے نہر کے ایک حصے کو نہانے کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ 3 دن کے بعد عید کے 3 دن کے بعد اب اتوار کی چھٹی، قربانی اور دعوتوں کے بعد بچوں اور بڑوں کا تفریحی مقامات پر دھاوا۔ بچوں کا عید کے 3 روز گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ عید ختم ہوتے ہی سیر و تفریح کے لیے پارکس پہنچ گئے، خوب موج مستی کی۔ 3 دن عید کے اب اتوار کی چھٹی۔ فیصل آباد میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور مزیدار خوابوں کے بعد بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی سیر و تفریح کے لیے پارکس کا رخ کر لیا۔ بچوں کی شرارتوں اور موج مستی سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ عید 3 دن گھر سے نکلنا مشکل تھا، چھٹیاں گھر پر گزاری۔ اتوار کی چھٹی پر ابو سے ضد کر کے پارک میں آئے ہیں۔ پارک میں جھولے لینے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید کے بعد اتوار کی چھٹی بچے پارکس میں مناتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ بچوں نے اپنی اپنی پسند کے جھولے لیے، کچھ کھیل کود میں مصروف رہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ خضر لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ معروف پنجابی شعراء عابد حسین، عابد تمیمی، محمد حیات فرحت اور طاہر عباس الفت کی یاد میں لالیہ میں سالانہ پنجابی محفل مشاعرہ ہوا۔ مقامی شعراء سمیت
مہمان شعراء بھی شریک ہوئے. اہل ذوق ایک کثیر تعداد محفل میں محظوظ ہوئی. لالیاں سے دیکھتے ہیں عظمت بلوچ کی یہ رپورٹ. بسم اللہ کرا ابتدائے دونوں جہاں دا ہے مالک خدائے کالی کملی والے دی کرساں سنائے محمد دے دردہ میرا دل گدا. بزم عابد حسین عابد تمیمی لالیاں ونگ کے زیر اہتمام ڈیرہ مار غلام محمد لالی پر پنجابی محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. معروف پنجابی شاعر عابد حسین عابد تمیمی، محمد حیات فرحت اور طاہر عباس الفت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. محمود احمد تبسم، مقامی شعراء تصدق حسین گلشن، واصف علی واصف، ظفر عباس شازی، میاں داؤد راحت، مدثر خان صدف اور عبدالرحمان رضوان سمیت دیگر شریک ہوئے. پاکاں دی چوکھٹ تے میری صدائے جس در تو ہوندی پئی ہر مو شفائے علم مولا غازی دا دل وچ لہرائے ویکھی کیویں رنگ لیندا خدائے. مہمان شعراء میں مہار الطاف بروانہ، ملک طاہر عباس خضر، سمر عباس سمر، ذوالفقار خان زلفی بلوچ، سیف اللہ باجوہ، پروفیسر ڈاکٹر فیصل حیات جپا سمیت اہل ذوق کی کثیر تعداد نے مشاعرہ سنا. پنجابی ادب و شاعری کا ذوق رکھنے والوں نے پنجابی کلام کو خوب سراہا. وقت کے ساتھ معدوم ہوتے پنجابی ادب و شاعری کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر حوصلہ افزائی وقت کی ضرورت قرار دیا. عید کی چھٹیاں جنگ میں بھی شہری سیر سپاٹے کرنے کے لیے نکل آئے. دربار مائی ہیر پر شہریوں کا رش، کسی نے چادر چڑھائی تو کسی نے منت کے دھاگے باندھے. جنگ کی وجہ شہرت کی ایک بڑی وجہ دربار مائی ہیر ہے، جہاں پر پورا سال سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے. عید کی چھٹیوں میں شہری سیر و تفریح کے لیے جہاں دیگر مقامات کا رخ کرتے ہیں، وہیں دربار مائی ہیر پر بھی آتے ہیں. بچپن سے جوانی تک ہیر رانجھا کا نام سننے والی ملتان کی فیملی بھی مائی ہیر پہنچی اور خوشی کا اظہار کیا. بہت اچھا مال لگا ہے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست احباب بھی آئے ہیں، بہت انجوائے کیا ہے، قوالی بھی سنی ہے، بہت نام سنا ہے ہیر رانجھے کا، ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے. واری شاہ نے ہیر رانجھا کی عشقیہ داستان کے ان دو کرداروں کو لوک داستانوں میں رہتی زندگی تک امر کر دیا. ہیر رانجھے کے دربار پر لوگ چادر چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے یہاں منت ماننے سے محبوب تک رسائی آسان ہو جاتی ہے. جی بالکل، عید کی 3 چھٹیاں ختم ہوئیں مگر آج اتوار کی چھٹی انجوائے کرنے شہری جنگ کے معروف دربار مائی ہیر پر پہنچے ہیں اور اپنی آخری چھٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے سٹی 41.